بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ معروف ڈرامہ نگار، مصنف اور اداکار کمال احمد رضوی نے مارشاء اللہ دور میں ضیاء الحق کو ایک غلیظ ڈکٹیٹر قرار دے کر اس سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ وصول کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ کمال احمد رضوی ایک ترقی پسند اور جمہوریت پسند لکھاری تھے جو آخر وقت تک آمریت کے مخالف رہے۔ ضیاء الحق کے دور میں جب ان کی فنی خدمات کے اعتراف میں انہیں حکومت پاکستان کی جانب سے پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ دینے کا اعلان ہوا تو پتہ چلا کہ تقریب کا مہمان خصوصی ضیاء الحق ہے۔ چنانچہ کمال احمد رضوی نے یہ کہہ کر ایوارڈ وصول کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اس غلیظ ہاتھ سے ایوارڈ وصول نہیں کریں گے جو آئین شکنی کا مرتکب ہوا ہو۔ کمال احمد رضوی کا شمار پاکستان کے لیجنڈ اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے سٹیج سے اپنے کیریئر کا باقاعدہ آغاز کیا اور بعد میں انہیں پاکستان ٹیلی ویژن سے بے پناہ شہرت حاصل ہوئی۔ انہوں نے طنز و مزاح پر مبنی اپنی تحریروں اور بے ساختہ اداکاری سے نہ صرف لوگوں کے لیے دلچسپی کا سامان فراہم کیا بلکہ بہت سارے سماجی مسائل پر خاص و عام کو سوچنے پر مائل کیا۔ ان کی نہایت سادہ اور سلیس تحریروں میں روزمرہ کے مسائل پر طنز کے جو نشتر ہوتے تھے انہیں نہ صرف تعلیم یافتہ لوگ بلکہ عام ناظرین بھی محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتے تھے۔ انہوں نے عوامی اور نہایت حساس موضوعات پر لکھتے ہوئے کبھی شائستگی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا۔ کمال احمد رضوی 1 مئی 1930 کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد پولیس آفیسر تھے لیکن ادبی ذوق کے حامل تھے۔ ان کے گھر کا ماحول ادبی تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان کے گھر میں مذہبی اقدار کا بھی بڑا خیال رکھا جاتا تھا۔ جب کمال احمد رضوی نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو انہوں نے اپنے گھر میں کتابوں کا ایک بڑا خزانہ پایا۔ وہ بڑے حساس شخص تھے اور ان کی والدہ کی وفات کے بعد وہ اور بھی حساس ہو گئے۔ جب وہ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے تو انہوں نے اردو کے کلاسیکی ادب کا مطالعہ شروع کیا۔ وہ کہا کرتے تھے، میں ڈرامہ پڑھا کرتا تھا اور اس کے مکالمے اتنے جاندار ہوتے تھے کہ میں اکثر اوقات وہ مکالمے بولا کرتا تھا۔ رضوی صاحب نے اپنے والد کی وجہ سے تھیٹر میں دلچسپی لینا شروع کر دی۔ ان کے والد اگرچہ ایک مذہبی آدمی تھے لیکن سٹیج ڈرامہ بڑے شوق سے دیکھا کرتے تھے۔ وہ اپنے بیٹے کمال احمد رضوی کو بھی ساتھ لے جاتے تھے۔ کمال احمد رضوی نے پٹنہ یونیورسٹی سے نفسیات میں گریجویشن کی اور پھر 1951 میں کراچی آ گئے۔ تب ان کی عمر 21 برس تھی۔ یہاں وہ انجمن ترقی پسند مصنفین کے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے لیکن پھر کچھ ناگزیر وجوہات کی بنا پر کراچی سے لاہور آ گئے۔ لاہور میں انہوں نے محسوس کیا کہ یہ شہر ان کے فنکارانہ مزاج کے لیے بہت موزوں ہے۔ انہوں نے لکشمی مینشن میں رہائش اختیار کر لی اور اس طرح وہ سعادت حسن منٹو کے ہمسائے بن گئے۔ انہوں نے لاہور میں اپنے تھیٹر کے کیریئر کا آغاز کیا۔ ان کا پہلا ڈرامہ منٹو کے افسانے بادشاہت کا خاتمہ سے ماخوذ تھا۔ اس کے بعد کمال احمد رضوی نے مڑ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ انہوں نے مشہور ناولوں کے بڑے شاندار تراجم کیے۔ انہوں نے ٹالسٹائی، دوستویفسکی، چیخوف اور کئی دوسرے نامور ادیبوں کے ناولز اور کہانیوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ انہوں نے کئی جرائد کی ادارت کے فرائض بھی سر انجام دیے۔ ان میں تہذیب، آئینہ، پھلواری، شمع اور بچوں کی دنیا وغیرہ شامل ہیں۔ کمال احمد رضوی کا ایک بڑا کمال یہ ہے کہ انہوں نے جنوبی ایشیا کے مشہور ڈرامہ نویسوں کے ڈراموں کا انتخاب کیا جنہیں نیشنل بک فاؤنڈیشن نے شائع کیا۔ اس کتاب کا عنوان تھا منتخب ڈرامے۔ انہوں نے سٹیج ڈرامہ نویس، ہدایت کار اور اداکار کے طور پر خود کو منوایا۔ کمال احمد رضوی کی مشہور سیریلز میں الف نون، مسٹر شیطان، چیلنج ویکلی، نیا سبق، بانو کے میاں، ڈرتا ہوں آئینہ سے، آؤ نوکری کریں، چور دروازہ، آپ کا مخلص، ہم سب پاگل ہیں، باتیں کمال کی اور صاحب بی بی اور غلام کے نام لیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 4 طویل دورانیے کے ڈرامے بھی شامل تھے جن میں کھویا ہوا آدمی، مائی کامریڈ، میرے ہمدم، میرے دوست، چور مچائے شور اور ہم کے ٹھہرے اجنبی شامل ہیں۔ 4 دہائیوں پر پھیلے الف نون کا کریڈٹ صرف اور صرف کمال احمد رضوی کو ہی جاتا ہے۔ اس سیریل میں سماجی برائیوں اور منافقت کو بڑی جرات سے بے نقاب کیا گیا۔ بہت کم لوگ اس حقیقت سے واقف ہیں کہ الف نون کے پہلے پروڈیوسر آغا ناصر تھے۔ الف نون کے مزاح کی بنیاد عام لوگوں کے ان تجربات پر رکھی جاتی تھی جن کا سامنا انہیں روزانہ ہوتا تھا۔ نامور ڈرامہ نویس منو بھائی نے کہا تھا کہ جتنی مقبولیت الف نون کو حاصل ہوئی وہ حیران کن ہے۔ کوئی ڈرامہ سیریل اتنی قسطوں میں پیش نہیں کی گئی جتنی کہ اس ڈرامے کی قسطیں تھیں۔ کمال احمد رضوی کی سعادت حسن منٹو سے دوستی تھی اور وہ ان سے بے حد متاثر تھے۔ روسی اور فرانسیسی ادب نے ان کے ذہن پر بڑے گہرے نقوش چھوڑے تھے۔ اس میں کیا شک ہے کہ انہوں نے اتنا زیادہ کام کیا جو نہ صرف حیران کن ہے بلکہ ناقابل یقین بھی۔ جو پرائڈ آف پرفارمنس ایوارڈ انہوں نے ضیاء دور میں ٹھکرایا تھا وہ بالآخر انہیں بینظیر بھٹو کے دور حکومت میں 1989 میں ملا۔ انہوں نے 3 شادیاں کی تھیں اور ان کی ایک بیٹی بھی ہے۔ 17 دسمبر 2015 کو یہ نابغہ روزگار 85 برس کی عمر میں
इस आलम नापायदार से रुखसत हो गया। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।